وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ رعد کی ایک مختصر سی آیت ہے جس کی آج تراویح میں تلاوت کی گئی. اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اس کائنات میں ہر انسان مختلف حالات سے پریشان ہے. کسی کو جسمانی تکالیف، کسی کو روحانی، ظاہری، باطنی، ذہنی، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہے اور مختلف تکالیف میں مبتلا ہے. ایسے موقع پر انسان سکون اور اطمینان کو چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو دلی سکون مل جائے، کسی طرح اس کو قلبی اطمینان نصیب ہو جائے. تو اس کے لیے انسان نے مختلف راستے اختیار کیے. کوئی آدمی دلوں کا سکون مال و دولت میں چاہتا ہے، لیکن آپ جائزہ لے لیجئے جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے وہ سکون کی نعمت سے محروم ہے. راتوں کی نیند ان پر حرام ہو چکی ہے، جس کا اثر آپ نے نوٹ بندی کے وقت بھی دیکھ لیا ہوگا. تو مال و دولت میں کسی کو سکون نصیب نہیں ہوتا. کچھ وہ لوگ ہیں جو حکومت و سیاست میں سکون کو چاہتے ہیں، لیکن حکومت اور سیاست میں بھی دلی سکون نہیں. ڈر لگا رہتا ہے کہ کب اس کرسی پر سے ہمیں ہٹا دیا جائے. اگر کرسی پر اٹل بھی سوار ہو تو اس کو بھی ٹلنا پڑتا ہے. پتا چلا کہ حکومت و سیاست میں بھی قلبی سکون نہیں، قلبی اطمینان نہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو
ناجائز طور پر خواہشات کی تکمیل میں دلوں کے سکون کو چاہتے ہیں. ان کا مقصد خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا، انہیں چھیڑنا، ان کے ساتھ بدکاری کرنا اور اسی میں اپنی زندگی کو کھپا دینا. تو اسی میں وہ قلبی سکون کو چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی دلوں کا اطمینان نہیں. جب اس ناجائز کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ بات ان کے سر پر سوار ہوتی ہے کہ رب العالمین کو کیا منہ بتائیں گے، اسے کیا جواب دیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے سکون کو چاہنے کے لیے، سکون کو تلاش کرنے کے لیے، اطمینان کو پانے کے لیے جتنے راستے اختیار کیے وہ سارے راستے غلط ہیں. اس میں دلوں کا اطمینان ہرگز نہیں مل سکتا. دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون صرف ایک ہی چیز میں ہے جس کو قرآن پاک کی اس آیت نے بیان کر دیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا، الا کہ سنو، دھیان سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ذکر اللہ کے سلسلے میں چند باتیں آج سمجھنا ہے. پہلی بات کہ قرآن کریم ذکر اللہ کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے. تو قرآن پاک کی آیتیں بے شمار ہے جس میں ذکر اللہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کی تاکید بیان کی گئی. جس کو تفصیل دیکھنا چاہے ان آیتوں کی تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی فضائل ذکر کو دیکھ لیجئے، آیتیں بھری پڑی ہیں. لیکن نمونے کے طور پر چند آیتیں بتا دی جاتی ہیں تاکہ ذکر اللہ کی اہمیت قرآن نے کس انداز میں بیان کی وہ ہمارے سامنے رہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کتنا مختصر جملہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے معنی کیا؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. مفسرین نے اس کے کچھ مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میرا ذکر فرش پر کرو، میں تمہارا ذکر عرش پر کروں گا. تم اگر زمین پر مجھے یاد کرو گے، میں آسمان پر اور آسمان والوں کے سامنے جہاں کی مخلوق دنیا کی مخلوق سے بہتر ہے ان کے سامنے میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھے یہاں یاد کرو، میں تمہیں وہاں یاد کروں گا. ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو بندہ اللہ کا قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. میری جانب چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. ایک وقت آتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں یاد کریں گے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہمیں یاد کریں گے، وہاں ہمارا ذکر ہوگا. دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ تم میری عزت کرو، میں تمہاری عزت کروں گا.
یعنی بندہ اگر اللہ کی عزت و عظمت کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور مقبولیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی شراب کے نشے میں مست رہا کرتی تھی۔ اسی مرتبہ ایک جا رہے ہیں، شراب کے نشے میں ہے، ایک پرچی دیکھی راستے میں گری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، جس پر اللہ کا نام لکھا ہے۔ تو سوچا میرے اللہ کا نام نیچے قدموں میں آ رہا ہے، اٹھا لیا، اس کو چوما، سر پر رکھا، بازار گئے، عطر خرید کر اس پر لگایا، اللہ کے نام کی عزت اور عظمت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری عزت کرو میں تمہاری عزت کروں گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں تمہاری اطاعت کا مخلوق کو حکم دوں گا۔ اگر بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق چلتا رہے، زندگی گزارتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت اور مقبولیت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مطلب ہے۔ اور چوتھا مطلب ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے گناہوں سے بچنے کے موقع پر، نافرمانی سے بچنے کے موقع پر، تو میں تمہیں گناہوں سے بچنے کے لیے راستہ پیدا کر دوں گا۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کتنا مختصر جملہ۔ اللہ فرماتے ذکر اللہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔ بہرحال نمونے کے طور پر یہ 3 آیتیں کافی ہیں، ورنہ عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات، جس طرح قرآن پاک نے ذکر اللہ کی اہمیت کو بتایا، تو اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بے شمار ہے جس میں ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر نمونے کے طور پر چند حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، مگر آپ مجھے کوئی مختصر اور آسان عمل بتا دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں برابر تر و تازہ رہنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ اور یاد نہ کرنے والا بندہ، ان دونوں کی مثال آپ نے فرمائی کہ زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے
اور اس کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس کو فراموش کر دیا ہے، وہ مردے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ جو قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یعنی جہاں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 4 طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا انعام، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، یعنی ایک خاص انعام کہ اللہ تعالیٰ ان کو دلی تسکین کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس کی مخلوق میں ان کا ذکر اور تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذکروا اللہ حتی یقال مجنون، کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل، مجنون اور دیوانہ کہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا: اللہ کے رسول، جنت کے باغیچے کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجالس۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا: این اولو الالباب، عقل مند کہاں ہیں، سمجھدار کہاں ہیں، دانش مند کہاں ہیں؟ دنیا والے مالدار کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں مالدار اور ایسے لوگ عقل مند نہیں۔ وہاں عقل مند کون ہوگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی، قعود کی حالت میں بھی، لیٹنے کی حالت میں بھی۔ ہما وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہے اور تر و تازہ رہتی ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا: الا ان الدنیا ملعون، سنو یہ دنیا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، مگر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو لعنت سے پاک ہے: الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ او عالما او متعلما۔ یہ 4 چیزیں لعنت سے پاک ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر، دوسرا وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر میں معین و مددگار ہو، تیسرا عالم، اور چوتھا متعلم یعنی طالب علم، علم حاصل کرنے والا۔ تیسری بات، یہ ذکر اللہ کے فوائد کیا ہے؟ آخر ذکر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کائنات کی روح ہے، دنیا کی روح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، ہاتھ پیر دل و دماغ کام کر رہے ہیں۔ کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے بدن میں روح ہے۔ جب یہ روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے، لوگ اسے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ روح نکل جانے سے جسم فنا ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، کان سننا بند کر دیتے ہیں، دیگر اعضاء اپنا کام بند کر دیتے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ روح اصل چیز ہے. یہ پوری دنیا جسم کی طرح ہے اور اس دنیا کے جسم کی روح اللہ کا ذکر ہے. یعنی جب تک اس دنیا میں اللہ کا ذکر جاری رہے گا دنیا بھی چلتی رہے گی، اور جب دنیا سے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا تو دنیا کی فنا ہونے کا وقت بھی آ جائے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے بندے موجود ہیں. اور جب ایسے بندے اٹھتے چلے جائیں گے اور ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو یہ سمجھو کہ اب دنیا کی روح نکل چکی اور اس کے فنا ہونے کا وقت آ چکا. تو ذکر اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ ذکر اللہ کائنات کی روح ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ تمام عبادات کی روح ہے. آپ جتنی بھی عبادات کو دیکھیں، نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، طواف ہو یا قربانی ہو یا دیگر عبادات ہو، یہ ساری عبادات کی روح اللہ کا ذکر ہے. کوئی سی بھی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام نہ ہو. ہر عبادت میں اللہ کا ذکر ہے. پتہ چلا کہ ذکر اللہ تمام عبادات کی روح ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ تمام عبادات میں سب سے آسان ہے. یہ ذکر اللہ کی تیسری خصوصیت کہ یہ عبادات میں سب سے آسان. دیگر جتنے عبادات ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہے. نماز کے لیے شرائط ہے کہ 7 شرطیں پہلے پائی جانی چاہیے. جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، سطر کو چھپایا ہوا ہو، نماز کا وقت ہو، نیت ہو، چہرہ قبلے کی جانب ہو، تب جا کر نماز صحیح ہوگی. روزے کے لیے شرائط ہے، زکوٰۃ کے لیے شرائط ہے، حج کے لیے شرائط ہے. جب وہ شرطیں پائی جائے گی تو وہ عبادات درست ہوگی. لیکن ذکر اللہ کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں. بندہ جب چاہے، جس حالت میں چاہے اپنے رب کا نام لے سکتا ہے، اسے یاد کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ذکر اللہ یہ تمام عبادات میں سب سے آسان ہے. چوتھی خصوصیت، ذکر اللہ کے ذریعے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ وما من شیء انجا من عذاب اللہ الا من ذکر اللہ. کہ ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے کا آلہ ہوتا ہے. کپڑے صاف کرنے کے لیے ایک مخصوص چیز ہوتی ہے. برتن کو صاف کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ذکر اللہ یہ دلوں کے صاف کرنے کا آلہ ہے. یہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، میل کچیل لگ جاتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. قرآن پاک یہ سب سے بہترین ذکر ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے. صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ زنگ کیسے صاف ہوگا؟ اس کی صفائی کا علاج کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 چیزیں بتلائی.
کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ کثرت سے موت کو یاد کرنا، اس سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا، اس سے بھی دلوں کا میل کچیل دور ہو جائے گا۔ تو یہ ذکر اللہ کی چوتھی خصوصیت کہ اس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کے امراض دور ہوتے ہیں۔ انسان کی باطنی جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریوں کا علاج ذکر اللہ میں ہے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ ذکر اللہ دلوں کی شفا ہے۔ تو یہ پانچویں خصوصیت ہوئی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت مولانا برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیے انسان جس چیز کو اپنا مقصود بناتا ہے، تو جب انسان کو وہ مقصود حاصل ہو جائے تو اس کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ ہاں میرا کام ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرے اور اسے قلبی سکون نہ ملے، اس کو دلی اطمینان نہ ملے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس نے ذکر اللہ کا مقصود کچھ اور بنایا ہے، اس کا مقصود اللہ نہیں تھا اور کچھ تھا۔ اس لیے کہ ضابطہ ہے، جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ نمبر 7، ذکر اللہ کے ذریعے ہماری عادت کے کام عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ استنجا کرنا یہ ہماری عادت کا کام ہے، فطری کام ہے، لیکن بندہ استنجا کے لیے جائے، مسنون دعا پڑھ لے، دیکھیں وہاں بھی پہلے اللہ کا نام آئے گا۔ جب باہر نکلے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر لے، دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کھانے بیٹھے اللہ کا نام لے، بھول جائے بیچ میں اللہ کا نام لے، کھا کر اٹھے تو اللہ کا نام لے۔ پتہ چلا کہ بندہ جو فطری اور طبعی کام کرتا ہے، جب اس میں اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے یہ عادت کے کام، فطرت کے کام بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، ذکر اللہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اثر ضرور کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام ضرور اثر کرتا ہے، اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، ابو علی سینا۔ اس کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوا، پیٹ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، تو اس کو بلایا گیا۔ یہ ماہر حکیم تھا اور اس نے نبض دیکھی، مرض کی شناخت کی، دوائیں پھوٹی جا رہی ہیں، پیسی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہر طرح کے علاج کو کر لیتا ہے۔ کوئی باپو بھی مل جائے تو اس کے پاس بھی پہنچ جائے گا۔ پہلے کسی زمانے میں کرناٹک میں باپو نکلے تھے اسلم بابا کر کے، اور سورت والے تو بسیں بھر بھر کر جاتے تھے۔ تو ایسے ہی کوئی فقیر اللہ کا بندہ جا رہا تھا، گھر والوں نے کہا اس کو بھی بلا لو، شاید کچھ پڑھ کر دم کر دے تو افاقہ ہو جائے۔ اس کو بلایا، وہ پڑھ کر دم کرنے لگے۔ تو شیخ ابو علی سینا، حالانکہ یہ خود بھی عالم تھے، 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے، لیکن حکیم بھی تھے، تو وہی حکمت کا اثر تھا
اور منطقی اور فلسفی بھی تھے، تو کہا یہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلے ہوا میں جا کر ختم ہو گئے، یہ بھلا کیا اثر کریں گے؟ تم جو کچھ پڑھتے ہو، پڑھا، منہ سے نکلا، ہوا میں گیا، ختم، یہ کیا اثر کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ گدھے تو نے کیا کہا؟ بس یہ کہنا تھا۔ شیخ ابو علی سینا بھڑک اٹھا کہ بھرے مجمع میں میری توہین سب کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا۔ پھر دوبارہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، پھر کوئی جملہ کہہ دیا کہ کتے تو نے کیا کہا؟ وہ پھر بھڑک اٹھا، پھر پڑھ کر دم کرتے رہے۔ پھر کہا حضرت خیریت ہے، کیا فرما رہے؟ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی گدھا کہہ رہے، کبھی کتا کہہ رہے، اور اب اطمینان سے بات کر رہے ہیں۔ تو فقیر نے جواب دیا کہ حضرت آپ ہی نے تو کہا کہ الفاظ منہ سے نکلے ہوا میں جا کر ختم ہو گئے، یہ بھلا اثر کہاں کریں گے؟ تو لفظ گدھا کا تم پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ اوپر نیچے کیوں ہو گئے؟ آپ جلال میں کیوں آ گئے؟ لفظ کتا کا اثر آپ پر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جب یہ جانوروں کا نام سے اثر ہو رہا ہے تو میں تو اللہ کا نام پڑھ کر دم کر رہا ہوں، تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ اس لیے کا ذکر اللہ اثر ضرور کرتا ہے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کے نام میں ایک طاقت ہے، قوت ہے، تاثیر ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے فوائد بتلائے کہ اللہ کا نام اگر قلیل پر پڑھا جائے تو کثیر ہو جاتا ہے، مریض پر لیا جائے تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ ذکر اللہ کی نئی خصوصیت یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نام میں ایک مٹھاس ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اپنے علاقے کی زبان میں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ شکر سے بھرے جاوے ہیں، کہ منہ میں شکر اور مٹھاس رکھ دی گئے ہو۔ تو شکر سے کس قدر مٹھاس آتی ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے تھے، جب اللہ کا نام لیتے تھے تو انہیں ایسی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی تھی۔ تو ذکر اللہ کی یہ نئی خصوصیت ہے کہ ذکر اللہ میں لذت ہے، مٹھاس ہے، حلاوت ہے۔ ذکر اللہ کی 10ویں خصوصیت ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے۔ جو اللہ کو جتنا یاد کرنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی بات، ذکر اللہ کے کچھ آداب۔ دیکھیے یہ بات میں بتا چکا کہ ذکر کے لیے کوئی شرائط نہیں، لیکن بہرحال ذکر بھی عبادت ہے۔ اگرچہ شرائط تو نہیں لیکن کچھ آداب کی رعایت کر لے تو نور علی نور۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ذکر باوضو کیا جائے۔ دیکھیے بے وضو بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ میں تو ادب بتا رہا ہوں کہ جب انسان وضو کر لے گا تو وضو کے ذریعے اس کے ظاہری اعضاء کی صفائی ہوگی۔ اب ظاہری اعضاء کی صفائی کے بعد ذکر کرنے بیٹھے گا تو ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے، تو پھر باطن کی صفائی اس ذکر سے بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ تو یہ ادب ہے کہ اللہ کا ذکر باوضو کیا جائے، وضو کر کے ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر قبلہ رخ ہو کر کیا جائے۔ کوئی ضروری نہیں آپ کا رخ جس طرف ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ذکر ہو جائے گا۔ میں ادب بتا رہا ہوں، ادب یہ ہے کہ مسلمانوں کو قبلے کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ جب بندہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے گا تو قبلے کے انوارات و برکات بھی اس کے ذکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس لیے قبلہ رخ ہو کر کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ
کہ ذکر اللہ کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لے، کوئی ایک جگہ پسند کر لے کہ یہی ذکر کرنا ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ جہاں چاہیں، مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کچن میں بھی کر سکتے ہیں، بیڈ روم میں بھی کر سکتے ہیں، پلنگ پر بھی کر سکتے ہیں، کرسی پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بندہ کوئی ایک جگہ پسند کر لیتا ہے تو پوری توجہ اس کی ذکر میں لگی رہتی ہے، دل جمعی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے آداب میں سے ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب کر لے، پسند کر لے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے۔ تنہائی کے علماء نے بہت سے فوائد بتلائے۔ تنہائی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے سے لذت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، تنہائی میں جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، تنہائی میں انسان کے سامنے اپنی پوری حقیقت کھل جاتی ہے، اس لیے وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا۔ تنہائی میں انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اسی طرح تنہائی میں وہ ساری چیزیں انسان سے دور ہو جاتی ہے جو ذکر اللہ میں غفلت پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے آداب میں سے کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ذکر اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو کعبہ شریف کے پاس ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، کتنا متبرک مقام، لیکن اس کا دل دوسرے خیالات میں لگا ہوا تھا۔ اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے جن پر دلوں کی حقیقت منکشف ہو جایا کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ہے کہ وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہے مگر دل کہیں بھٹک رہا ہے، اور ایک بندہ بازار میں ہے، خرید و فروخت میں مشغول ہے، مگر ایک لمحہ بھی اس کا دل اللہ کی جانب سے ہٹا نہیں۔ تو ذکر اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ ہو، پوری توجہ کے ساتھ ہو، یہ ذکر اللہ کے آداب میں سے ہے۔ یہ 5 باتیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر زبان سے کرے، دل کہیں بھی گھوم رہا ہو۔ خیر یہ قسم ان لوگوں سے تو اچھی ہے جو اللہ کا ذکر بالکل ہی نہیں کرتے۔ انسان کو زبان سے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں نے اللہ کا نام لیا مگر مجھے کوئی لذت اور فائدہ تو نظر نہیں آیا، تو حضرت نے فرمایا یہ فائدہ کم ہے کہ اس کا نام لینے کی تمہیں توفیق نصیب ہو گئی۔ تو پہلی قسم ہے بندہ اللہ کا ذکر زبان سے کرے چاہے دل کہیں بھی گھوم رہا ہو۔ اچھی ہے یہ قسم ان لوگوں سے جو اللہ کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ دوسری قسم جو پہلی قسم سے اعلیٰ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرے اور دل سے بھی کرے، لیکن دل پر پوری توجہ رکھنی پڑتی ہو، ذرا بھی چپ ہو جائے تو دل کی توجہ ہٹ جائے۔ یہ پہلی قسم سے اعلیٰ ہے۔ تیسری قسم بندہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرے، دل سے بھی کرے، اور دل پر پختہ توجہ ہو، کتنی بھی کوشش کر لی جائے لیکن دلی توجہ نہ ہٹ سکے، مضبوط ہو۔ یہ قسم دوسری قسم سے اعلیٰ ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ان سب سے اعلیٰ ہے
کہ دل میں اللہ کا نام ایسا بس جائے کہ خیال آئے تو اسی کا آئے، اس کے علاوہ کسی کا نہ آئے۔ یہ قسم سب سے اعلیٰ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذکر اللہ میں خلل پیدا کرنے والی ہیں، جو ذکر اللہ میں نقصان دینے والی ہیں، جس کو علماء نے بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کثرت کلام، زیادہ بولنا۔ انسان اپنی زبان کو کینچی کی طرح چالو رکھے، بس چلتی ہی رہے، جس کو آپ یوں کہے کہ پلے کا بٹن ہو، اسٹاپ کا بٹن تو ہو ہی، تو یہ بہت مضر اور نقصان دہ ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری دکھتی رگ کو پکڑا تھا، وہ چیز ہے کثرت کلام۔ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، خاموش رہے۔ من صمت نجا، حدیث میں فرمایا گیا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک روایت میں فرمایا آدمی کا ایک گھڑی خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے اللہ کے رسول نجات کا کیا راستہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتیں انہیں بتائی۔ پہلے ہی نمبر پر فرما املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر فرما ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جائے، یعنی زیادہ اوقات اپنے گھر میں رہو۔ آدمی باہر نکلے گا، برا ماحول ملے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سے گناہ ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرما وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رو لیا کرو۔ حضرت طاؤس بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے میری زبان تو درندہ ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو مجھے ہی چٹ کر جائے، میری زبان تو درند۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھتے اور رات میں حساب کرتے کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کیا کہا، ہر بات کو نوٹ کرتے، کون سی بات انہوں نے فضول کہی ہے، تو پھر اپنے نفس کو وہ سزا بھی دیا کرتے تھے۔ تو ذکر اللہ میں نقصان دینے والی سب سے پہلی چیز ہے کثرت کلام، زیادہ بولنا۔ یہ صفت مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ جانتے ہیں آپ۔ دوسری چیز ذکر اللہ میں نقصان دینے والی وہ ہے کثرت منام، بہت سونا، ایسا سونا جیسے کہ اصحاب کہف سے گہری رشتہ داری ہو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طلباء کی رشتہ داری اصحاب کہف سے بہت گہری ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، مدرسے میں جلسہ ہوا، وہ جس علاقے میں رہتا تھا ہفتے میں ایک ہی مرتبہ ٹرین چلتی تھی۔ بدھ کے دن جلسہ ہوا، جمعرات کے روز اس کی ٹرین تھی، وہ آ کر سو گیا۔ جلسے سے فارغ ہونے کے بعد تو حضرت بیدار ہوئے سنیچر کے دن۔ یہ حال تھا، کثرت منام، بہت سونا۔ تو یہ چیز بھی انسان کو ذکر اللہ میں خلل پیدا کرنے والی، نقصان دینے والی ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک حکیم صاحب سے وہ ملے اور ان سے کہا حکیم صاحب کوئی نسخہ بتا دیجئے، میں پہلے 15 راتیں مسلسل جاگ لیا کرتا تھا، اب 10 راتیں جاگنا بھی مشکل ہے۔ تو کیا بندے تھے کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، سعید ابن المسیب نے 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ پوری رات جاگتے تھے، بیدار رہتے تھے۔
تو فرماتے تھے کہ لوگ تو یہ بھروسہ کر کے سو چکے کہ کل کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد سے جا کر پوچھ لیں گے، اگر وہی سوتا پڑا رہا تو امت کو مسائل کون بتائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسے انتقال ہوا؟ کہا میں تو عبد مکاتب کا مسئلہ دیکھ رہا تھا، کب میری روح نکل گئی مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم تھے مولانا عبد اللطیف صاحب۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت بہت لمبا عرصہ ہوا آپ کا کوئی وعظ سنا نہیں، کچھ وعظ فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا 17 راتیں ہو چکی مگر اب تک سونا نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت سو گئے، 1.25 گھنٹے تک سوئے۔ جب بیدار ہوئے تو زبان پر یہ جملے تھے کہ آج تو میں بہت سویا، 1.25 گھنٹے تک سوتا رہا، اور ہم جیسوں کے لیے 1.25 گھنٹے تو مقدمہ ہوتا ہے، باقی کتاب تو آگے آئے گی۔ تو ذکر اللہ میں نقصان دینے والی چیز ہے کثرت منع۔ تیسری چیز ہے کثرت طعام، خوب پیٹ بھر کر کھانا، اتنا پیٹ بھر کر کھائے جس کے آپ اثرات دیکھتے ہیں کہ تراویح میں 3-4 مرتبہ آپ کو دفتر قادیان کی زیارت کرنا پڑتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جو عمر بن عبد العزیز کے خسر ہے، نفحت العرب میں مولانا اعزاز علی صاحب نے اس کا واقعہ لکھا ہے، کیسا آدمی تھا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس 2 ٹوکرے لائے گئے، ایک میں انڈے اور ایک میں انجیر، ابلے ہوئے انڈے تھے۔ خادموں کو غلاموں کو حکم دیا اسے چھیلو، انہوں نے چھیل کر پیش کی، ایک انڈا اور ایک انجیر اٹھا کر کھاتا رہا، دونوں ٹوکرے صاف کر گیا، اسی میں بدہضمی ہوئی اور اس کا انتقال ہوا۔ جب یہ حج کے لیے گیا ہے، عمر ابن عبد العزیز ان کے داماد ہیں، تو کہا اگر آپ طائف آئے، طائف کا علاقہ ہرا بھرا علاقہ تو بہت اچھا، تو طائف پہنچا، وہاں اس کے سامنے طائف کے 5 انار لائے گئے۔ کتنے؟ 5 انار، سب کو کھا گیا۔ اس کے بعد اور 5 لائے گئے، آپ یقین نہیں کریں گے حتی اکل 70 رمانۃ، یہاں تک کہ ایک بیٹھک میں 70 انار کھائے۔ اس کے بعد پھر 6 مرغی بھونی ہوئی اور ایک بکری کا بچہ لایا گیا، وہ سب کو کھا گیا۔ اس کے بعد کشمش لائی گئی جو اس کے سامنے بکھیر دی گئی، اس میں سے بھی اکثر کو صاف کر گیا۔ یہ سلیمان بن عبد الملک کا حال تھا کہ کثرت طعام، خوب کھانا، یہ بھی ذکر اللہ میں نقصان دینے والی چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے کثرت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا، اس لیے کہ لوگوں کے دل مختلف ہوتے ہیں۔ جس آدمی کا دل صاف ہوگا اگر وہ گندے دل والے سے ملے گا تو اثرات فوراً آئیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی اجتماع سے فارغ ہوتے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے میل جول کی وجہ سے دل پر ایک قسم کی کدورت پیدا ہو چکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو ذکر اللہ میں نقصان دینے والی یہ تیسری چیز، چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز ہے کثرت ضحک، بہت زیادہ ہنسنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھی اس میں 5ویں نصیحت یہی کی تھی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ذکر اللہ میں نقصان دینے والی ہے، کثرت سے ہنسنا۔ چھٹی چیز دنیا کی محبت، جس آدمی کے دل میں دنیا کی مال و دولت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کرنے میں اسے حلاوت اور لذت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کا دل اللہ کے ذکر کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا۔
ان سب باتوں کو سننے کے بعد اب ہمارے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مختلف موقع پر جو مسنون دعائیں بتائی ہیں ان کو پابندی سے اہتمام سے پڑھیے. یہ دعاؤں کو معمولی نہ سمجھے. میں نے چند روز پہلے بھی بتایا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعائیں پڑھ لو، چند دن اہتمام سے پڑھ لو، صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو کہنا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، ان مسنون دعاؤں کو پڑھو، اس لیے کہ ہر ایک میں اللہ کا نام ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے ذکر کی شروعات اور ابتدا ہو جائے. تو پہلا کام یہ ہے کہ مسنون دعائیں پڑھی جائیں. دوسرا کام، اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو پابندی سے پڑھیں. کچھ نہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد کی جو 3 تسبیح ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھ لیں. اور 3 تسبیح، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار، یہ پڑھ لیں صبح شام. ان معمولات کو پابندی سے کیجیے، تو اس سے ذکر اللہ میں لذت بھی نصیب ہوگی، ذکر اللہ کی عادت بھی بنتی چلی جائے گی. ان تسبیحات کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھے، یہ روح کی غذا ہے. جسم کی غذا الگ ہوتی ہے، روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے. تیسرا کام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ذکر اللہ میں لذت نصیب ہو، تو وہ واقعات ہمارے سامنے رکھے جو اکابر کے کثرت ذکر کے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھاپے میں پوچھا گیا، جوانی کے عالم میں نہیں، بڑھاپے میں، حضرت اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ کر لیتے ہو؟ کہا اب کہاں طاقت رہی، اب تو بوڑھاپا آ گیا ہے، پھر بھی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. یہ روزانہ کا معمول تھا، 1.25 لاکھ کا ذکر. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی اپنے کسی مرید کو بیعت کرتے تو اس کی شروعات ہی 1.25 لاکھ کے ذکر سے کرواتے تھے. پھر جب دیکھا کہ انسان کے قوا کمزور ہو گئے، طاقتیں کمزور ہو گئے، تو 24,000 پر لا کر روک دیا کہ انسان ہر گھنٹے میں 1,000 سانس کم از کم لیتا ہے، دن بھر میں 24 گھنٹے ہیں، اس لیے ہر ایک کے بدلے 1 مرتبہ ذکر ہو تو پورے دن میں 24,000 مرتبہ ذکر ہونا چاہیے. یہ ان کا معمول تھا. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدین میں سے تھے. ایک طرف دارالعلوم کا اہتمام، کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں اور بہت منظم آدمی تھے. ان کے بارے میں فرماتے تھے علماء کہ اگر انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے تو حکومت بھی خوبی کے ساتھ چلا لے، اتنا اونچا مقام رکھتے تھے. ان سب کاموں کے باوجود روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کا ان کا معمول تھا. ایک مرتبہ ایک دعوت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک مرید اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید جمع تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کھانے بیٹھ گئے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت و مزاج کے مطابق تبلیغ کی باتیں کرنے لگے. تو جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے کہنے لگا، دیکھ تیرا پیر تو کھانے میں پڑا ہے اور میرا پیر تو کھاتے کھاتے بھی تبلیغ کر رہا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سن لیا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کھا کر چلے گئے
تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ڈانٹ کر فرمایا کہ اس بوڑھے کو کیا کہتے ہو، میں نے ان کے حجرے کی دیوار کو بھی ذکر کرتے دیکھا ہے۔ کیا وہ بندے تھے کہ ان کے حجرے کی دیواریں بھی اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی تھی؟ کیا وہ بندے تھے؟ اور میں کہتا ہوں کیا وہ بھی آنکھیں تھی کہ جو ان چیزوں کو دیکھ لیا کرتی تھی؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ کا ذکر کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ عظیم نعمت ہے، یہ کائنات کی روح ہے، یہ اعمال کی اور عبادات کی روح ہے، اسی میں دلوں کا سکون ہے، اسی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ انسان نے جتنے راستے چنے ہیں وہ سارے راستے غلط ہیں، ہم اکابر کے ان طریقوں کو اپنا نہیں سکتے تو کم از کم صبح شام یہ 100 مرتبہ 3 تسبیح پڑھ لے تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں تو ہمارا نام آ جائے۔ یہ ذکر اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو ذکر اللہ کی حلاوت، لذت اور اس پر استقامت و مداومت نصیب فرمائے۔